چیزیں جو نجس نہیں ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ کپڑا، بدن یا اشیاء نجس نہیں ہوتی۔ پانی میں رہنے والے جانور جیسے مچھلی وغیرہ کا خون، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے کہ بعد مری ہوئی چیزیں جیسے مچھلی اور ڈڈی اور دو خون جیسے جگر اور تلی یہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لہذا گوشت، تلی اور کلیجی میں رہ جانے والا جمع ہوا خون یہ بھی پاک ہے، اور اسی طرح کھچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ یہ بھی پاک ہے، اور اونچا اڑنے والے حلال پرندے جیسے کبوتر، مینا، چڑیا، مرغابی اور خزان وغیرہ کی پیٹھ اور چمگادر کی پیٹھ اور پیشاب یہ پاک ہے، اور ریشم کے کیڑے کی پیٹھ اور پانی اور مچھر اور کھٹمل کا خون یہ پاک ہے، اور جن چیزوں میں خون سیرات نہیں کرتا مرنے سے وہ نجس نہیں ہو جاتی، جیسے آدمی کے سر کے بال، مردہ جانور کے بال، ہڈی، پیٹھ، سن، سنگ اور دان، اور پرندے کی چونچ اور ناخن، بشرطے کہ ان پر چربی یا چکنائی نہ ہو، اور مردہ جانور کے تھن کا دودھ یہ بھی پاک ہے۔ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چوہے کی مینگنیں آٹے میں پیسی گئیں، اگر آٹے کا ذائقہ بدل جائے تو ناپاک ورنہ پاک ہے۔ اگر چوہے کی مینگنیں دودھ میں گر کر ٹوٹ جائیں تو دودھ ناپاک ہو جائے گا، اور خون جو زخم سے نہ بہا ہو وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح جو جانور کتا ہے، خشک کتا پاک ہے بشرطے کہ نجاست نہ لگی ہو، انسان کے بدن سے چھو جائے تو حرج نہیں، مگر گیلے بدن والے کتے سے تاکیدی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح گل سر جانے والا حلال گوشت اور راستے کا کچر جب تک اس میں نجاست معلوم نہ ہو وہ پاک ہے، اور اسی طرح گوشت پوشت وہ خون جو اس کی رگوں میں یا گوشت میں باقی رہ جاتا ہے، چونکہ جاری نہیں ہے وہ رگوں میں باقی رہ جاتا ہے، اس لیے وہ پاک ہے۔ انسان اور خنزیر کے چمڑے کے سوا ہر چمڑا جب رنگ دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب چمڑا رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور تیل میں چوہے کی مینگنیں مل جائیں تو تیل پاک ہے، اور تیل کا ذائقہ بدل جائے تو ناپاک ہے۔ اور اسی طرح شہید کا خون جو ہے وہ جب تک اس کے بدن سے جدا نہ ہو وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح آدمی کے ناک اور منہ سے نکلنے والی بلغم، ربوبیت اور منہ سے نکلنے والی ران، اور بکری کی مینگنیں دودھ میں گر گئیں، ٹوٹنے سے پہلے نکال لی تو وہ پاک ہے ورنہ ناپاک ہو جائے گا دودھ سارا۔ اور اسی طرح مکھی پخانے سے اڑ کر کپڑے پر بیٹھی تو کپڑا پاک ہے، اور پیشاب کے نہایت ہی باریک سوئی کی نوک کے برابر چھینٹے کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا پاک ہے، تاہم احتیاط ضروری ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور عذاب قبر کی اطلاع دی ہے۔ اور اگر یہ چھینٹے سوئی کے دوسرے سرے جتنے ہوں تو نماز منع ہے۔ تو اسی طرح نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ باہم مل جائیں تو سب نجاست غلیظہ ہی کہلائے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ یاد کر لینا چاہیے۔ تو تھوڑی تھوڑی نجاست کپڑے کی کئی جگہ پر مجموعی طور پر ایک درم سے زیادہ پائی گئی تو وہ غلیظ ہے، ناپاک ہو جائے گا کپڑا۔ اور اسی طرح گیلا ناپاک کپڑا پاک کپڑے میں لپیٹا اور تر ہو گیا پاک کپڑا تو وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔
بھیگی ہوئی ناپاک جگہ پر یا بچھونے پر انسان اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ پاؤں تر ہو گیا تو انسان کا پاؤں جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، پلیت ہو جائے گا، پاک کرنا ضروری ہے۔ ناپاک چیزیں جیسے ناپاک دھواں آیا اور بدن یا کپڑے کو لگا تو ناپاک نہ ہوگا۔ کوئی نجس چیز دہ دردہ پانی میں پھینکنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹے کپڑے یا بدن پر پڑے تو کپڑا نجس نہ ہوگا، البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ چھینٹے اس نجس چیز کے ہیں جو نجس ہوگا۔